ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل بڑائی صاحب اور آسما شرازی صاحبہ موجود ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. مجیب الرحمان شامی صاحب، سب سے پہلے آپ سے کہ واقعی سب کچھ پچھلے سال ہی کی طرح ہیں، جو حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ پچھلے سال بھی آئی تھی اور یہ کہا تھا اپوزیشن نے کہ حکومت گھر جائے گی، مگر اپوزیشن گھر چلی گئی. اس دفعہ بھی حکومت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اپوزیشن ہی گھر جائے گی؟ دیکھیے، پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہر چیز بدل چکی ہے. اب وہ صفحہ بھی تقریباً ہٹ چکا ہے جس پر فریقین بہت ناز کرتے تھے یا حکومت کو بہت ناز تھا، اور یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے یہ گہری ہو گئی ہے. تو اپوزیشن میرا خیال اب گھر نہیں جائے گی. اپوزیشن اب سڑکوں پر ہی رہے گی، اور حکومت کو وہ گھر بھجوا سکے یا نہ بھجوا سکے، حکومت کا کام مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور پہلے ہی مہنگائی بہت ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کے پرابلمز ہیں، اور اب ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب ہر آنے والا دن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بری خبر لے کے آئے گا، اور اپوزیشن کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہے. اور میرا خیال وہ اپنے وجود کا احساس دلاتی چلی جائے گی، اور اب میرا خیال واپسی کا معاملہ نہیں ہے، اب آگے جانے کا معاملہ ہے. سہیل بڑائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے، یا پھر اب یہ اگلے الیکشن تک معاملات اسی قسم کے رہیں گے؟ اپوزیشن کے لیے سب کچھ وہی ہے پچھلے سال والا، یا کچھ بدل گیا ہے اس سال، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے پچھلے سال کی طرح ہی ہوگا ان کا حال؟ جی، پچھلے سال سے تو تبدیلی آئی ہے بڑی نمایاں، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات میں ہے. وہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے، اور ہمارے ہاں جو تیسری دنیا کی حکومتیں اور خاص کر پاکستانی حکومت، اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ جیسے مٹھی میں ریت ہوتی ہے، تو وہ ایک دم سے گرفت نکل جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلاف کا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مٹھی سے جو ریت ہے وہ نکل گئی ہے، اور حکومت کی جو گرفت ہے وہ نظام کے اوپر کمزور پڑ گئی ہے. اور دوسری طرف جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے پہ نہیں آ رہے، اور لوگوں کو روز بروز یہ یقین آ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت مسائل کا نہ ادراک رکھتی ہے اور نہ ان کو حل رکھنے کی قدرت رکھتی ہے. اور خاص کر مہنگائی جو ہے، اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مجبور کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سوچنا شروع کر دے. اور باقی بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کو اپوزیشن گھر بھیج سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ تحریکوں کے ذریعے اب گھر بھیجنا تو مشکل ہو گیا ہے. ہاں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے، اور ساتھ اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، تو حکومت کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے، اور اس کی سروائیول مشکل ہوتی جائے گی. اسما، آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اس وقت سامنے آئی ہے؟ پہلے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اب پیپلز پارٹی الگ ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں الگ ہیں، این پی بھی نکل گئی. تو آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کوئی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یا پچھلے سال والا ہی حال ہونا ہے ان کا؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو صورتحال اس وقت شازیب بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں پوری تیاری اپنی کر رہی ہیں، لیکن ایک بات ضرور جو ہے وہ ان کو سامنے رکھنی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ایک ویکیوم جو ہے عوام کے اور ریاستی اداروں، ریاست اور حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہے، کیونکہ اب جو دوسرا پیج ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہے. اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ حکومت کی پرفارمنس تو ہے نہیں، کارکردگی بالکل نہیں ہے. آئی ایم ایف کی شرائط آپ نے خود بتا دی، اور اگر وہ شرائط آگے جاتی ہیں اور مزید، جو کہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 روپے جو ہے وہ اضافہ آپ کے پیٹرول میں اور ہونے کو ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں جا سکتی ہے. تو اپوزیشن جماعتیں پلس پہ ہاتھ ضرور رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس ایک ایجنڈے کے اوپر ابھی تک موجود نہیں ہے. ان کے پاس کلیئرٹی
क्लैरिटी नहीं है इस वक्त भी कि किस तरह से हुकूमत को रुखसत करना है, अपने जो फ़िरोई इख्तलाफात हैं उनको कैसे ख़त्म करना है और आगे क्या बढ़ना है। ये एजेंडा मौजूद नहीं है कि आइनी तरीके से किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है। ये एजेंडा उनके पास मौजूद नहीं है कि उन्होंने अगर एहतजाज करना है तो कहाँ पे आके, किस लेवल के आके, किस जगह पे आके उनको सबको इकट्ठे जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से या पार्लियामेंट के बाहर बात करनी है, क्योंकि एक आपको स्टैंड ऑफ ज़रूर नज़र आता है और शायद ये अगले आने वाले दिनों में जाके ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पीडीएम की जमातें एहतजाज करेंगी क्योंकि वो इस वक्त आवाम को देख रही हैं कि वो आवाम उनके साथ निकलेगी, और अगर वो एहतजाज करके कोई वाज़े एजेंडा आवाम को नहीं देते तो फिर ज़ाहिरी तौर पर एक मायूसी जो है उसके अंदर इजाफा होगा। शामी साहब, आपने ज़ाहिर तारीख़ देखी है पाकिस्तान की। अब जो कहा जा रहा है कि जो इख्तलाफात हो गए, सेम पेज नहीं रहा, जो दूसरे मामलात हैं, या फिर आखिर के 2 साल हुकूमत के पास हैं, 2 साल से भी कम का अरसा, क्या ये आपको पाकिस्तान की तारीख़ देखते हुए नहीं मुमकिन नज़र आता कि ताल्लुकात वापस से बेहतर हो जाएं, और अगर हुकूमत के पास 2 साल हैं तो उस 2 साल में ज़रा कारकर्दगी भी बेहतर हो जाए, या फिर एक दफ़ा अगर मामलात बिगड़ गए हैं और जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे उम्मीद कम नज़र आती है? देखें, ये ताल्लुकात में जो दरार पड़ती है तो फिर वो पुर नहीं होती। ये बात-ए-एतमादी एक ऐसी चीज़ है और शुकूक व शुबहात एक ऐसा मामला है कि इनमें इजाफा होता है, इनमें कमी नहीं होती। वो जो शायर ने कहा है कि रहमन प्रेम का धागा मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई है, अब वो गांठ तो वहाँ से खुलेगी नहीं। और अब जो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी तहरीक चला लें, जितना भी एहतजाज सड़कों पर कर लें, कोई ऐसी ताकत अपोजिशन के पास नहीं होती कि वो हुकूमत को धक्का दे दे। तो हुकूमत को तो जो धक्का देने वाले हैं वही धक्का देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, लेकिन फिर उनको रुखसत तो फौज ने ही किया, और अयूब खान जो हैं उनको भी रुखसत तो फिर फौज ने ही किया। तो अब ये कहना कि अपोजिशन जो है हुकूमत को धड़ाम से करा देगी, ऐसा तो नहीं होगा। हुकूमत के अलाइज जो हैं वो बगावत कर दे तो और बात है, लेकिन अपोजिशन का टारगेट इस वक्त हुकूमत को मेरा ख्याल गिराना नहीं है कि नए इंतखाबात हासिल करना है। नए इंतखाबात के इनकाद पे वो जोर दे रही है, और उसके बगैर उसका काम बनेगा नहीं। तो हुकूमत चंद माह के लिए नई बनाना जो है उससे मामला पेचीदा होगा, कोई आसान रास्ता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अपना दबाव बढ़ाती चली जाएगी, हुकूमत डिफेंसिव पे होगी, और जिन पे उनको तकिया था वो पत्ते हवा दे रहे होंगे, अब वो गैर जानबदार होंगे, वो मदाखलत नहीं करेंगे। और यही मतलूब था। अपोजिशन ये नहीं कह रही कि कोई उसकी हमायत करे, अपोजिशन कह रही है कि कोई किसी की हमायत ना करे, बस गैर जानबदार हो जाए। तो मेरा ख्याल वो गैर जानबदारी जो है उसका हसूल यकीनी हो गया है। अब ये कोई क्यास आराई की बात नहीं है।